نیلسن منڈیلا کی رٹ لگی ہوئی ہے. نیلسن منڈیلا ایک انڈیپینڈنس موومنٹ تھی جس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے, گول انہوں نے اچیو کر لیا کہ ہم آزاد ہو گئے. اور جو آزادی لوگ لیتے ہیں وہ یوزلی یہی کرتے ہیں کہ وہ جیسچر شو کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب کو معاف کیا. لیکن جہاں جنگ ہو, جہاں اور قسم کا مسئلہ ہو, وہاں پہ اس قسم کی بات نہیں ہوتی کہ ٹی وی پہ آئے کہیں کہ جی ہم نے تو سب کو معاف کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے تو وہ ان کے ساتھ بتائیں. کیا انہوں نے اس قوتوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ یہ اناؤنس کرا دیں؟ تو ہم ڈس ایسوسیٹ ہیں. جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ڈرون پہ احتجاج کیا ہے, بہت جگہ اس کو ٹیک اپ بھی کیا ہے. اور میں اس پہ آنے لگا ہوں تو کس جگہ پہ ابھی افریدی والی بات ہوئی ہے, کیٹیگوریکلی ہم نے کہا ہے کہ آپ کی ایڈ, آپ کا یہ سلسلہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہے. میں اس پہ وہی جاؤں گا کہ بالکل جہاں اس قسم کا ایشو ہوتا ہے وہاں ساری قوم کھڑی ہوتی ہے, ساری قوم اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. اگر میں آپ سے یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. پوچھ پاؤں رانا صاحب, پالیسی والا سوال جو ہے اس کے بعد میں جاؤں گا سلیم صاحب کے پاس. اگر آپ پالیسی والا سوال یہ پوچھ پاؤں کہ مان لیا آپ کی بات کہ جی یہ محدود رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے, واقعات ہوئے اور اس کے اوپر ایک ٹریگر کیا ایکشن جو ہر ریاست کرے گی, لیکن جو ڈائلگ والا آپشن ہے بار بار کا ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر قوم کو رپورٹ تو آپ نے دینی ہے نا. آپ کو بتانا تو چاہیے کہ بھیا یہ سمری ہے, اچھی ہے, بری, 30%, 2%, 5%, 97%, وہ آپ نے نہیں دی ہے. نہیں بالکل, اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. آپ بجا کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی بار بار کہتے رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی ادھر ادھر بھی کہتے رہے جب بھی یہ کوشچن اٹھایا گیا کہ ہمیں کوئی خاص اس کی کوئی شکل نہیں بنی. کوئی بریک تھرو جو بھی ہوئے نہیں ہوا, نہیں بریک تھرو ہوا, لیکن اس کی کوئی خاص شکل نہیں بنی جس کو ہم ایکسپلین کر سکیں, جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ موڈیلٹیز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ ادھر سے رد عمل آیا ہے. ہم کوشش کرتے رہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ باتیں چلتی رہی, لیکن وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. تو آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, اب اس کو آپ کنکلوڈ کرنا ہے کہ پالیسی وائز کنکلوڈ کرنا ہے, تو کنکلوژن آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن ابھی جو سٹیج ہے نا, ابھی بات کر رہے ہیں حتمیت کی جو سٹیج آ گئی ہے, ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے سبھی کو. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اگر فوج نے آپریشن کرنا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ کچھ ہو سکتا ہے, کیا کوئی اوپننگ مل سکتی ہے دوبارہ سے. اگر نہیں, ہم بالکل نہیں مل سکتی تو اس پہ اب دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے, اگر آپریشن کیا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد ثابت صاحب تو کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر. گو ہیڈ. نہیں دیکھیں, ایک تو کنفیوژن کیا تھا, میں نے عرض کیا کہ ایک تو وہی تھا نا کہ دوست اور دشمن واضح نہیں ہے. یہ لوگ میڈیا پہ الزام لگاتے ہیں. میڈیا میں ایک تو یہ کہ انہی کی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جو کچھ ریاست کا اور حکومت کا موقف ہوتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اپوزیشن آتی ہے یا حکومت آتی ہے. آپ خود بھی درجنوں میٹنگز میں پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے بھی اٹینڈ کیا, میں نے بھی. کیا ہمیں ریاست یہ نہیں بتاتی نمبر ایک امریکہ کے ساتھ دوستی اور تعلق اور تعاون کی اہمیت پہ ہمیں لیکچر ہمیں وہ بھی سنے ہیں, اور ایٹ اے ٹائم انہی لوگوں کی زبانی جو ریاست کو چلانے والے ان کی زبانی ہم نے پاکستان کے خلاف امریکی سازشوں کی بھی ایک لمبی چوڑی سنی ہے. افغان حکومت کے بارے میں بھی یہی سنا ہے. ایک طرح کے طالبان کے مینس اور وحشی ہونے کے بارے میں بھی آپ نے اور میں نے حکومتوں سے لیکچر سنے ہیں, اور دوسری طرح کے طالبان کی افادیت کے بارے میں بھی آپ نے لیکچر سنے. ایک تو یہ کہ اس پہ اگر میڈیا کنفیوژن ختم کرے تو کیسے کرے. مجھے جب سٹیٹ کا نیریٹو معلوم ہو جائے, ہدف معلوم ہو جائے اور رستہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں کچھ کر سکوں گا. اب آ جائیں اس پہ, ان کی حکومت میں یہ جو کنفیوژن کے طاقت کا استعمال اور مذاکرات کا, صرف اس کو دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 10-11 سال میں بھی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی لیول پہ طالبان کے کسی گروپ سے اسٹیٹ کے کسی ادارے کے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, اور ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کہیں نہ کہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی. مثلا ابھی پچھلے ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے, وہ بھی چل رہا تھا. اب مثلا اس دوران بھی تیرا میں انہوں نے ایکشن کیا, طالبان کی طرف سے جنرل نیازی پہ حملہ ہوا, اس کے بعد یہ کئی سارے خودکش حملے ہوئے, 2 ان کے ایم پی ایز مارے گئے, ایک ان کا وزیر مارا گیا, باقی ساری چیزیں. تو وہ چیز جاری رہی.
اس وقت بھی مذاکرات، پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے آئی پی سی بلایا، آپ نے ان سے مینڈیٹ لیا. کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ بھی مذاکرات جینون لوگوں کے ذریعے پوری سینسیریٹی کے ساتھ نہیں کیے گئے. اچھا، مثلا مولانا سمیع الحق صاحب کے آخر میں آ کے میں تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کو وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے کسی وزیر نے بلایا اور ان سے کہا تم مذاکرات کرو، ادھر دوسرے تم کرو، دوسرا کہتے تم کرو. ٹھیک، آخر میں آ کے مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی بھی ہیں، وہ چیختے رہے کہ بھائی میں نے جرگہ بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا گیا. پھر مولانا سمیع الحق صاحب کا آپ سب کے سامنے ہیں. ہم تو اگر کنفیوز ہوتے تو میں نے اسی دن میں نے اس پہ تبصرہ کیا، جس پہ یہ لوگ بہت ناراض بھی ہو گئے کہ یا پرائم منسٹر صاحب سیریس نہیں ہے یا آج بھی وہ نہیں سمجھتے کہ مولانا سمیع الحق کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا. تو مولانا بھی مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ بھی ہو گئے. اب وہ مولانا سمیع الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپشن کامیاب نہیں ہوا، چلو دوسرا فریق ذمہ وار ہے، سلیم ذمہ وار ہے، میڈیا ذمہ وار ہے، سمیع الحق، آپ لوگ اناؤنس کر لیں کہ بھئی یہ آپشن ہم نے آزما لیا، اس سے کام نہیں چل سکتا، اب ہمارے پاس دوسرا. اور جن لوگوں نے آپ کو کلوجر کریں، اس کو ذرا کلوجر کریں. مجھے ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. کلوجر کرنا ہے ہم نے، جو بھی صورتحال ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کر دینا. بیان تو کریں. ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. آئی ہیو ٹو گو ٹو علی. ٹیک اے بریک ایز ویل. کم بیک. آپ کمپلیٹ کیجیے گا بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب ہم نے کدھر جانا ہے؟ تو صافی صاحب آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں ٹیبل پر. ہولڈ آن ٹو دس. علی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرلی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ریاستوں کے پاس آپشنز جو ہیں، ایک بڑے بڑے معاملات کے اوپر بڑے بڑے پالیسی سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں، لیکن رد عمل کو آپ ود ہولڈ نہیں کر سکتے. مثلا آپ کے صوبے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے صوبے کے اندر، وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس باقاعدہ ریز کر رہی ہے. اور اس وقت جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ اسی جی ٹی روڈ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کے 125 کے قریب پولیس والے جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے اندر ٹرین ہو رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو طالبان کا انگریس ہے اس کو روکنا ہے. اس کا مینڈیٹ ہے اس فورس کا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی طالبان ہیں یا پرو طالبان ہیں، اس سے مراد ہے کہ ریاست کو ری ایکٹ کرنا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان حالات میں کیا کرے حکومت؟ بڑے معاملات سے ہٹ کے آپریشنل معاملات کے اوپر آئی، کیا کرے حکومت؟ شروع میں نے آپ کو بات کی کہ جو سب کو ایک گلا ہے کہ کلیئرٹی ڈائریکشن، ہم کیوں کنفیوز ہیں. دیکھیں، اب میں کیا کہوں اس بات کو کہ جس بندے کو آپ نے کام اسائن کیا، اور وہ بھی نن لیس دین اے پرسن لائک مولانا سمیع الحق، کہ ان کے جو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ جو امریکہ کو ادھر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تو حقانیز نے کیا ہے، تو ہی از ناٹ اے لیسر پرسن. ان کو آپ نے ٹاسک دیا جنوری 1 کو. آن 1 جنوری دا گائے اسٹیبلش کانٹیکٹ. 2 جنوری کو پی ایم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں. اس کے بیچ میں پھر کتنے دن کا 20 دن کا لل آتا ہے، اور 20 دن بعد دا گائے گوز اور کہتا ہے کہ بھائی، تو دا تھنگ از، اور وہ ایک وضاحت، وہ 2 جنوری کا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے کئی دن بعد میرے ساتھ ان کا انٹرویو ریکارڈ پہ، اس میں اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، کسی کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوا، اور میرا حیثیت تو صرف ایک ڈاکیے کی ہے. یہ کنفیوژن اور دونوں کی ہر جگہ ہے. چیز، نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریکلیسنس طریقے سے آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. بچہ، بوڑھا، خواتین، ایوری بڈی از ڈائنگ. تو آپ نے ٹیٹ فور ٹیٹ وہ نہیں کرنا. آپ جب گئے ہیں نارتھ وزیرستان میں، آپ نے ریٹیلیشن کی ہے، اگر اس میں وہاں کا کوئی عام بندہ مر رہا ہے تو why are they suffering? This is the important thing. کیا آپ ایک اور کوئی دنیا میں ایسا آپریشن آپ بتا سکتے ہیں جو اتنا صاف ہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے آگے لے جائیں گے، لیکن کیا آپ اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آج کراچی میں دہشت گرد نہیں ہے؟ Can you allow an F-16 to bombard Karachi? Can you allow it? لیکن آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی پریس ریلیز پڑی تھی کراچی کے معاملات کے اوپر، وہ کیا کہہ رہے تھے حکومت کو؟ حکومت کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا آپریشن ایگریسو نہیں ہے. بالکل کلیئر لائن کل عمران خان نے پی ٹی آئی کی کم از کم کراچی پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا آپریشن ایگریسو نہیں ہے، ایگریسو کیجیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بارڈ میں شروع کر دیں، انہوں نے بالکل کلیئر ایک لائن دے دی ہے کہ آپ ہمیں کانفیڈنس میں لیں، اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ویل بیک آرمی، لیکن کانفیڈنس میں تو نہیں. بتائیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. لیٹ می گو ٹو نوید قمر صاحب. قمر صاحب، ہمیں لگتا یوں ہے کہ فاٹا اور کے پی کے اندر آ کے معاملات زیادہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں.
اس میں پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے, پالیسی کنفیوژن, یہ ڈیبیٹ بات کی ہے. لیکن دوسری جگہوں کے اوپر تو بڑا کلیئر ہے, اگر کوئی کرمنل کسی کو کوئی مارتا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتا ہے تو آپ اس کو پکڑتے ہیں, اور اس کو, وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں جو تختہ دار پر بھیجے جاتے ہیں جوڈیشل پروسیس کے تحت. تو ایسی پالیسی اپنانے میں موجودہ حکومت کو آپ کے خیال میں کیا مشکلات درپیش ہیں اس وقت؟ دیکھیں, جب تک کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ٹیررزم جس میں انوسنٹ ہمارے اپنے لوگ مرتے ہیں, اس کے سامنے تو ایک کلیئر کٹ ہمارا سٹانس ہونا چاہیے, اور وہ اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے, گڈ بیڈ طالبان کی بات نہیں ہونی چاہیے, ٹاکس ناٹ ٹاکس یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ٹاکس کا اسٹیج آئے گا اور اس اسٹیج پہ آپ ضرور ٹاکس کریں, لیکن آج جو حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہر شہر میں دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو مجھے کوئی ٹاکس ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے. ٹھیک, طالبان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کے ٹاکس ریفیوز بھی کیے ہیں, اور اس کے بعد جب کہا ہے کہ ہاں ہم کرنے کو بھی تیار ہیں, تو ایسی کنڈیشنز لگائی ہیں جو کہ کوئی بھی ساورن گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتی. تو ہم یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں اس کی بجائے لیٹ اس بی ویری کلیئر ہیڈڈ اباؤٹ اٹ. یہ پریٹینشن اور تجزیہ نگاری چھوڑیے, اور جو حقائق ہیں ان کو ایکنالج کیجئے اور اس کے مطابق پالیسی ترتیب دیجئے. دیٹ وڈ بی یور ریکمینڈیشن. جی بالکل. اچھا, لیٹ می سر اس میں ایک تھوڑا انپٹ, ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں. نوید قمر صاحب نے جو بات کی, آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ, ہی از ون آف دا پولیٹیشینز جو ہی ٹاک سینس, لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتا ہوں. یو کین نیور اسٹاپ پیس ٹاکس. وہ تو آپ کی اگر جنگ بھی, آپ نے آپریشن بھی اسٹارٹ کر دیا تو میں کہوں گا کہ پھر بھی آپ کی پیس ٹاک اسٹاپ نہیں ہونی چاہیے. آپ اسمگلرز کے ساتھ پیس ٹاکس کرتے ہیں؟ دیر از اے ڈفرنس. واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ دیکھیں مجھے لسٹ دینا. طلعت صاحب آپ کو ایک چیز ماننی پڑے گی, جو قمر صاحب نے بات کی پروگرام کے سٹارٹ میں, طلعت صاحب پروگرام کے سٹارٹ میں قمر صاحب نے بات کی کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہو. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آج آپ کی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے. اچھا, اس وجہ سے آپ کو بات کرنی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے, اس وجہ سے بات کرنی کی کمپرومائز ہو چکی ہے. فیئر پوائنٹ. لیٹ می ورک اٹ بیکورڈز. رانا صاحب پر میں ختم کروں, لیکن سلیم صاحب سے جواب اٹھاتے ہوئے اس سوال کا, کون ہے, کس سے بات کرنی چاہیے, کل کون ہے؟ ملا محمد عمر اور مولانا فضل اللہ. ملا عمر, مولوی فضل اللہ, ان سے بات کریں. نظریہ جو ہے سب سے مضبوط, اور یہ جو کنفیوژن میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک سطح پہ نہیں ہے. مثلا آج بھی ہمارے, مثلا یہ پچھلے دنوں ان کے لیڈر بھی کہتے ہیں, اب سرحد کے اس پار یہی کام کرنے والے لوگوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی یہ پچھلے ہفتے جو ایک لیبنیز ریسٹورینٹ میں حملہ ہوا کابل میں, اس میں کون مرے تھے؟ کیا امریکی مرے تھے یا وہ مرے تھے؟ ذرا پچھلے سال کا ڈیٹا نکال دے کہ افغانستان میں اس جنگ میں کتنے افغانی مرے ہیں اور کتنے وہ مرے ہیں. ادھر وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ دوسروں کے گھر میں ہو رہا ہے. صاحب آپ یہ فرمائیے گا پالیسی لیول, کوئکلی مجھے چاہیے گا, ساؤنڈ بائٹ چاہیے مجھے آپ سے پالیسی لیول کی, کہ اب معاملات جو ہیں آپ کو جوں کہ توں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ دونوں طرف سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب آپ کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے. جلدی جاری کر دیجئے, کتنا اور انتظار کریں گے؟ ٹاکس کا ہے تو ٹاکس کا کر دیجئے, آپریشن کا تو آپریشن کا کر دیجئے, یہ تو کر دیجئے. دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ اب ٹائم آ گیا ہے جس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے, اور اگر ٹاکس پہ کوئی اوپننگ ہے یا کوئی روشنی ہے تو کوئی کٹ آف پوائنٹ آپ کے پاس ہے جس کو یوں کہتے ہیں کہ اور بالکل, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کہوں بالکل یہ ٹھیک بات ہے, اب ٹائم نہیں ہے, اب فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. اور جو بات وہی بات آ جاتی ہے کنفیوژن والی, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے جس پہ بہت سارے مڈس لگیں گے, اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, وہ کلیئر نہیں ہے وہ یہ, لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو ابھی علی صاحب نے کی تھی.